Assalamu sir. Walaikum salam. The assembly is ready. Let's start march. Let's proceed onward. Assalamu sir. ذاکر رحمان صاحب عمرزی چې د عمرزو سره تعلق دی او زمونږ مندني پبلک سکول په شمالي اشنغر کې دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج سے واپس آتے ہیں اور معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ کہا صحیح کہا، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا کہ Assalamu sir. Walaikum salam. The assembly is ready. Let's start march. Let's proceed onward. Assalamu sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين
الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم. पूरा स्ट्रेंथ ऊपर करके माइक से सीधा रखें। बस ये खूबसूरत ذاکر رحمان صاحب عمرزئی چې د دې عمرزو سره تعلق دی او زمونږ مندني پبلک سکول په شمالي اشنغر کې دی ډسټریکټ هم یو دی تحصیلونه هم جدا دي او زمونږ دلته څومره چینلې چې دي نو هغه د مندني پبلک سکول مندني نه پوره واقف دی خو ذاکر احمد صاحب ما سره په ټلیفون رابطه شوې وه نو د موسم د حالاتو په وجه باندې لږ لیټوالی هم راځي اسمبلۍ ته د دې وړو زما خو خپله باندې دا درخواست دی بچې دومره رښتیا هم یخني نشته کم ځای کې دی یخني یو څو قدم هم واغښتله اوس هم ګرمي کېږي بچې تاسو لږ پټ راځئ دا دلته راتلل ستاسو لیټ چې کوم دي زما طبیعت ته صحیح پرې نه وتل سلطان شاه صاحب کوم ځای کې و سلطان شاه صاحب دا ذهن کې تاسو ساتئ پرنسپل صاحب دی ولاړ دی ایم ډي صاحب دی دا کنټرول لګوندې پکار دی چې یاره دا لږ په ټایم راځي اوس نن خو میلمانه دي په اسمبلی کې د اسمبلی ټایم ختم دی او د دې کې ډېر د ټولو نه لویه وجه چې کومه ده هغه زمونږ دا ده چې یاره دلته د یخنۍ په وجه باندې تاسو لیټ راځئ نو دا لیټوالی لږ غوندې کوشش وکړئ چې کم شي زه وخت ډېر نه لمه د ذاکر رحمان صاحب تعارف مې وکړ دی په خپله دا خواهش و چې مندني پبلک سکول شو مونږه انتهایی
زپ خپلا ایم ڈی صاحب، پرنسپل صاحب، کوارډینیټرز حضرات او ټول اساتذه کرام او د دې ګلالو ماشومانو طرف نه د ذاکر رحمان صاحب شکریا ادا کوو چې دی د خپل زړه د کومینه او د زړه د مینې نه مندني پبلک سکول مندني ته راتلل غوره کړ. نو زه اوس دی وخت کې چونکې ډېره عظیمه ورځ ده، زمونږ په پاکستان کې داسې یو لوی عالم الدین هم وفات دی، نن پرون وفات و نن جنازه ده، چې زه حقیقت سره تاسو ته وایم چې هغه لږ غوندې معمولي روشنایي به پې ایم ډي صاحب واچي، خو ایم ډي صاحب ته خواست کوم چې هغې راشي او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وفات ورځ ده چې په هغې مختصرا تاسو ته ښکلی بیان وکړي. ایم ډي صاحب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام جملہ اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور طالبات، اسلامی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ میں کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے لیے خاص نہ ہو. اسلامی تاریخ کارناموں سے بھری پڑی ہے. اگر سال کے 365 دن دیکھے جائیں تو ہر دن ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ یا کسی ایسی شخصیت کی پیدائش یا وفات ہوگی جو اسلام کے رشتے سے ایک عظیم تعلق رکھتے ہیں. مجھ سے پہلے قابل احترام جناب حاجی انعام اللہ صاحب نے آپ سے کہا کہ آج 22 جمادی الثانی یہ تاریخ وفات ہے اسلام کی اس عظیم شخصیت کے جو مردوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور ان کا ساتھ ایسا رہا جیسے روح اور بدن کا ساتھ ہوا کرتا ہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پرتکلیف زندگی گزارتے ہیں، سخت ترین زندگی گزارتے ہیں، آزمائشوں اور مصیبتوں والی زندگی گزارتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کا ساتھ دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. جب یہ ہجرت کی رات ہوتی ہے جو اسلام کی روایات کا ایک عظیم حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہیں تو اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جاتے ہیں. اور پھر جب غار ثور میں ان کا قیام آتا ہے تو اس قیام کے دوران جب کفار کا لشکر، کفار کے لوگ، کفار کے جاسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ وہ لوگ ہم تک پہنچ چکے ہیں، تو اللہ کا رسول فرماتا ہے ابو بکر فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور انہی الفاظ کو قرآن مجید نے اپنے الفاظ میں کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر فکر نہ کیجئے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. مدینہ منورہ کی زندگی میں بھی بالکل دوستوں والا ساتھ دیا، رفیق کہا جاتا ہے انہیں، غم اور خوشی کا دوست کہا جاتا ہے انہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج سے واپس آتے ہیں
اور معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ کہا صحیح کہا، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا کہ آپ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کی تصدیق کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا کہ جہاد کے لیے چندے کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں قصد کیا کہ ہر موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق اللہ عنہ مجھ سے آگے ہو جاتے ہیں، میں کوشش کروں گا اس بار کہ اس موقع پر ان سے بڑا چندہ دوں، ان سے بڑی قربانی دوں کہ اس موقع پر میں ان سے آگے ہو جاؤں۔ وہ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور گھر کا سارا سامان 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایک حصہ اپنے ساتھ جنگ کے میدان کے جہاد کی تیاری کے لیے چندے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کی